یہ دن چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ہیں، ایک امام علیہ السلام کا معجزہ کہیں یا کرامت، جس کو شیعوں نے بھی بیان کی، نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں، اور سنی میں بھی نقل کیا ہے۔ سنی حضرات میں سے جو نقل کیا ہے ان میں ملا جامی ہے۔ اسلامیات کی جو 10ویں ہے، اسلامیات کی 10ویں، اس میں جو بر صغیر کے صوفیاء کرام ہیں ان میں پہلے نمبر پر ملا جامی کا نام آتا ہے۔ ملا جامی یہ ان علماء اہل سنت کے ہیں پایہ کے، اس کی نحو کی کتاب پر لکھی گئی کتاب شیعہ اور سنی مدارس میں نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ان علماء میں سے ہے جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے قائل ہیں۔ ابن حجر ہیثمی بھی ولادت کے قائل ہیں، ابن عربی بھی جو ہے نا وہ ولادت کے قائل ہیں، بہت سارے منکر بھی ہیں، لیکن تقریباً 60-65 کے قریب اہل سنت کے صف اول کے علماء وہ امام زمان کی ولادت کے قائل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب شواہد النبوت کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی کو لکھا ہے انہوں نے کہ ایک آدمی وہ ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جاتا تھا، اور حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ آتا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر کی زیارت کے لیے، اور جتنے دن وہ ٹھہرتا تھا وہ امام جعفر صادق کے گھر ٹھہرتا تھا مدینے میں۔ ایک سال اس نے خدا حافظی کرتے وقت امام کی خدمت میں 10,000 درہم پیش کیے، کہا کہ مولا ہر سال میں آتا ہوں، آپ کو تکلیف دیتا ہوں، یہ 10,000 روپیہ رکھ لیں، اور اس سے نا میرے لیے کوئی چھوٹا موٹا مکان جو ہے نا وہ خرید فرمائے، تاکہ آئندہ آؤں تو اپنے مکان میں رہوں، آپ کو تکلیف نہ دوں۔ صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے سال حج سے فارغ ہو کے بندہ آیا، اور آنے کے بعد عرض کیا کہ فرزند پیغمبر پچھلے سال میں ایک درخواست کر کے گیا تھا، اور کوئی معمولی حقیر سی رقم بھی جو ہے وہ آپ کو دی تھی، تو میرے لیے کوئی مکان کا بندوبست ہوا ہے؟ کہا ہاں ہمارے لیے مکان کا بندوبست ہو گیا ہے۔ عرض کیا کہاں؟ مدینے میں حرم کے نزدیک ہی ہے، دور ہے، کہاں ہے؟ کہاں میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان کا بندوبست کر لیا، 10,000 درہم میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان کا بندوبست کر لیا۔ عرض کیا مولا وہ جنت تو بڑی لمبی چوڑی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، قرآن کی آیت ہے، جلدی جلدی اپنے آپ کو بخشواؤ، اور اس جنت کے حصول میں بھی جو ہے نا وہ جلدی کرو، جس کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ چوڑائی عام طور پر کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، تو پھر باقی لمبائی کدھر ہی گر جائے گی؟ زمین یا دنیا یا زمین ہے یا آسمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو وہ جنت میں کہاں خریدا ہے میرے لیے مکان؟ فرمایا ہے جو مکان میں نے جنت میں تمہارے لیے خریدا ہے نا، اس کی پہلی دیوار رسول خدا کے مکان کے ساتھ متصل ہے، دوسرے امیر المومنین، تیسری جو ہے نا امام حسن اور چوتھی امام حسین علیہ السلام۔ اس نے کہا مولا کوئی کاغذات مل سکتے ہیں، کوئی ثبوت، کوئی رجسٹری انتقال کے کاغذات اس کو دکھا کے وہ اپنے وہ قبضہ لے سکوں اپنا مکان کا؟ کہا کہ بالکل میں لکھ کے دوں گا۔ امام نے لکھ کے دیا۔ یہ کوئی جو ہے نا وہ شیعہ مورخ نہیں لکھ رہا، صرف ہماری تاریخ میں بھی ہے، یہ سنی مورخ لکھ رہا ہے، مولا جامی لکھ رہا ہے، امام نے کہا میں لکھ کے دیتا ہوں جنت میں تمہاری جنت کے کاغذات لے کے، وہ اپنا شہر تاریخ میں لکھا، وہ بابل اس کے شہر کا نام ہے، وہاں گیا اور یہ کاغذات اپنے بیٹوں کو دیے، کہا کہ دیکھو اپنے پاس رکھو، جب میں مر جاؤں نا تو
اس کو جو ہے نا وہ میرے کفن میں لپیٹ کے میرے ساتھ اس کو قبر میں دفن کر۔ ابھی اسی سال 2 سال کے بعد جب بھی وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہیں اور عمل کر کے ان کا اولاد کو کفن میں لپیٹ کے سپرد خاک کرتے ہیں، دوسرے تیسرے دن جب قبر پر گئے فاتحہ خوانی کے لیے، ان کا اولاد قبر پر پڑے ہوئے تھے، پشت پر لکھا ہوا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے جنت میں اپنے مکان کا قبضہ لے لیا ہے۔ اچھا، یہاں تک مولا جامی نے لکھا ہے۔ ہماری کتابوں میں وہ مناقب شہر عاشوب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 10,000 درہم کدھر لگائے تھے امام نے۔ لکھا ہے کہ یہ مدینہ کے جو انتہائی تندرست اور غریب اولاد فاطمہ تھی نا، ان میں امام علیہ السلام نے یعنی بیان نہیں کر سکتا اس قدر اقتصادی طور پر ان کو جو ہے نا وہ کمزور رکھا گیا تھا محمد یعنی اولاد فاطمہ کو، کہ یعنی اولاد فاطمہ کی مدد کے نتیجے میں جنت کے اندر مجھے لگتا ہے نا کہ جس طرح مکہ میں آئے جائے نا، وہاں محلہ بنی ہاشم کی جگہ ہے، مدینے میں بھی محلہ بنی ہاشم کی جگہ ہے۔ اس روایت سے اشارہ ملتا ہے جنت میں بھی محلہ بنی ہاشم الگ ہے، اس لیے کہا کہ تم جو ہے نا وہ پنجتن پاک کے پڑوس میں نے تمہارے لیے وہ جو ہے نا وہ جگہ لی ہے۔